دنیا اور اسباب دنیا جو ہیں وہ گزارے کے لیے ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی جو تعارف کروایا، پہچان کروائی ہے کہ اس کو متاع کہاں ہے اور متاع قلیل کہاں ہے۔ لفظ متاع جو ہے وہ کپڑا ہے جو خواتین اپنے کچن کے ساز و سامان کی صاف صفائی کے لیے استعمال کرتی، اور موجودہ زمانے میں اگر اس کی ترجمہ کریں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ٹیشو، کہ اس کو استعمال کیا، اب استعمال کرنے کے بعد اس کی کیا قیمت ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، استعمال کے لیے ہے، جی لگانے کے لیے نہیں۔ جیسے ٹیشو سے جی نہیں لگایا جا سکتا، اس کو ضرورت کے واسطے ضرور رکھتے ہیں لیکن وہ جی لگانے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے گھر کا کمرہ بھر کے ٹیشو نہیں رکھتا۔ ایسے ہی سونا چاندی ہے، اسی طرح مکان ہے، مکان سے جی نہیں لگایا جاتا، وہ تو ضرورت کے لیے ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان چیزوں کی محبت کے غلبے کو ناگوار اور ناپسندیدہ قرار دیا کہ اس کی محبت حد سے زیادہ نہ ہو جائے، ورنہ یہ نماز پڑھنے میں بھی مانع ہوگا۔ حالانکہ یہ گھر تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس گھر میں رہ کر ایک خاتون اللہ کی عبادت کرتی، نہ کہ اس گھر کی صاف صفائی میں اور اس گھر کے رکھ رکھاؤ میں ہی زندگی پوری کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے مانگا، اچھا عمل مانگا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ نے اپنے ازواج کے لیے ضروریات زندگی میں زیادہ مشغول ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ کہ جب فتوحات ہو گئی، فتوحات کے دروازے کھل گئے، خیبر فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت مال دیا۔ ایسے موقع پر امہات المومنین نے یہ سمجھا کہ اب فتوحات ہو گئی، پہلے تو فتوحات نہیں تھی، تو ہمارا جو نفقہ تھا اور ضروریات جو زندگی تھی ہماری، آپ علیہ السلام 1 سال کا نفقہ دیتے تھے ازواج کو، درمیانی نفقہ۔ اس پر یاد دہانی ہوئی جب آپ کو، تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ ایسی ناراضگی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، اور آپ کی اس ناراضگی کا پر اللہ تعالیٰ نے بھی مہر لگائی۔ گویا کہ منشأ خداوندی بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی کہ اگر آپ کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو پھر آ جائیے، آپ مال دولت لے لیجئے، سونا چاندی لے لیجئے، مکان اچھا بنا لیجئے، جو کچھ لینا ہے لے لیجئے، لیکن آپ ہمارے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ اور اگر وہ اللہ رسول کو چاہتی ہیں تو پھر اسی حال میں رہیے۔ ازواج مطہرات کی سمجھ دیکھیے کہ انہوں نے بھی حضور کے ساتھ رہ کر سمجھ حاصل کی تھی دین کی، اور دلوں میں دنیا کے لیے جگہ نہیں تھی، ورنہ اس وقت ان کو فیصلہ کرنے کا حق تھا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں، ایک دیندار عورت ہے، جب بیٹے کا مسئلہ آتا ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مطمع نظر دنیا ہے، کہ ان کے پاس کتنی دنیا ہے، ان کا گھر کیسا ہے، کتنا سونا چاندی ہے، کتنی زمین جاگیر ہے، کیسی جاب ہے، کتنی آمدنی ہے۔ اسی کے تذکرے ہیں گھروں میں، اور اس کے تذکرے اس وجہ سے ہیں کہ دل میں وہ بسا ہوا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے جو بنیادی چیز مطلوب ہے یہی ہے کہ دل ان چیزوں کی محبت سے خالی ہو کر اللہ رسول کی محبت سے سرشار ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے نکاح کے معاملے میں ہی فرمایا تھا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دیندار عورت لا کر کامیاب ہو جا۔ نکاح کی 4 بنیادیں بتائی، لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا، کہ مال کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح ہے، اور حسب نسب کی بنیاد پر نکاح ہے، اور دین کی بنیاد پر نکاح ہے۔ دیندار کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جائیے۔ تو اس مبارک کام کے ذریعے سے یہ چیز چاہی جا رہی کہ ہمارے دل کے رجحان بدل جائے، ہماری ترجیحات بدلے۔ اس وقت ہماری ترجیح دنیا ہے، مال و دولت ہے، زمین جاگیر ہے، سونا چاندی ہے، حسن و جمال ہے، یہ ترجیح نہیں ہے۔ اگر ہماری اصل ترجیح کے ساتھ یہ چیز جمع ہو جاتی ہے تو مفید ہے۔ ترجیح اللہ کا دین ہے، ترجیح ایمان ہے۔ اب اس کے ساتھ کسی کے مقدر میں مال دولت بھی ہے تو اور زیادہ مفید ہو جائے گا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ اعلیٰ قسم کا دین بھی تھا، اللہ نے مال بھی دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے کہ اعلیٰ قسم کا دین بھی تھا، اللہ نے مال بھی دیا تھا۔ حضرت عثمان تھے۔ یہی مقصود ہے اس مبارک کام سے، دعوت کے اس کام سے،